اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناكد لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی. رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی. وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل ہے. کیسی منفرد ہر ادا صدیق اکبر کی. لوٹایا جس نے مال و جاں کو راہ نبوت میں، لوٹایا جس نے مال و جاں کو راہ نبوت میں. نبی پہ ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی. دیا کس کو مصلی مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، دیا کس کو مصلی مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی. نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی. مقام افضل امت کو باہم تولنے والو، مقام افضل امت کو باہم تولنے والو. علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی. نہیں ہم کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، نہیں ہم کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر. فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، اور حضور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار در بار، دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین،
رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ گزشتہ تقریباً 3 جمعۃ المبارک سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی افضلیت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج کا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہل بیت اطہار سے محبت ہے، اس کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ بیان کرنا بھی آج کے فتنوں کے لحاظ سے ضروری ہے کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا اور ان میں آپس میں بڑی رنجش اور دشمنی تھی، تو ضروری ہے کہ اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے وہ روایات اور وہ احادیث جو دونوں طرفوں سے خلفائے راشدین نے اور اہل بیت اطہار نے ایک دوسرے کی شان میں بیان کی، تو انہیں بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپس میں رنجش یا کسی قسم کی عداوت نہیں، بلکہ خلفائے راشدین کو اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار کو جو خلفاء سے محبت ہے، کائنات میں اس محبت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس محبت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہنا کہ وہ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، تو یہ لفظ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لیے چھوٹا ہے۔ جب رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کی معیت میں ہیں، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اس میں تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بھی ہے۔ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت ہیں، یعنی کفار اگرچہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ باپ مسلمان ہے، حالت کفر میں بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یا بیٹا حالت ایمان میں ہے اور کافروں میں باپ ہی کیوں نہ ہو، قریبی خونی رشتے ہی کیوں نہ ہو، اشداء علی الکفار، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی نبی کے ساتھ جو اصحاب ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کی شان یہ ہے کفار پہ بڑے سخت ہیں، لیکن فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ان کی بڑی محبت ہے، آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں۔ آج کوئی تاریخ کا حوالہ دے کر یا وہ روافض کی من گڑت روایتیں پیش کر کے ان کی محبت کو جدا کرنے کی کوشش کرے، تو قرآن کے مقابلے میں کسی تاریخ، قرآن کے مقابلے میں کسی جھوٹی اور من گڑت روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کفار پہ سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہی اس محبت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ خلفائے راشدین ہوں یا وہ اہل بیت اطہار ہوں، ان کی آپس میں
ایسی محبت ہے کہ جس محبت کی گواہیاں بھی رب ذوالجلال قرآن میں دے رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، اس نسبت کی وجہ سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے جو محبت ہے، محبت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو تو محبوب کی ہر اس چیز سے محب کو محبت ہوتی ہے جس چیز سے یا جس ذات سے محبوب کو نسبت ہے، چاہے سبحان وہ اللہ، بے شک نسبت بے کسی شک۔ ذات کو حاصل ہو یا نسبت کسی جگہ کو حاصل ہو یا نسبت کسی بے جان چیز کو حاصل ہو، محبت میں کامل ہی تب ہوتا ہے جب وہ محبوب کی ہر نسبت اور ہر ادا سے پیار کرے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ آپ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غرق تھے، فنا فی الرسول تھے، تو اس لحاظ سے اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جن کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کا جز قرار دیا، وہ اہل بیت اطہار جنہیں ہر چیز سے بڑھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرابت حاصل ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں معاذ اللہ ان کے بارے میں کوئی کجی کیسے ہو سکتی ہے؟ بگرنہ یہ تو محبت رسول جو حضرت صدیق اکبر کی ہے اس پہ یہ اعتراض ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری مثال کے بعد ایک دن حضرت صدیق اکبر جب اپنے دور خلافت میں لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے تو عین خطبے کے دوران کوئی بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کا تذکرہ ہوا، تو حضور کی جدائی میں جب وہ حادثہ وفات آنکھوں کے سامنے آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خطبہ آپ کو روکنا پڑا۔ پھر کافی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا، لیکن چند لفظ بولے تو پھر صورتحال یہ بنی کہ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں اس قدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محبت کا یہ آپ کا انداز تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور آپ کے استقامت کے بارے میں جو آپ کا نظریہ تھا، بالخصوص اس موقع پر جب میرے محبوب نے اپنی ظاہری حیات کی آخری ایام میں فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں حضرت صدیق اکبر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ یہ کہہ رہی تھیں کہ محبوب میرے ابا جی رجل اسیف، بڑے نرم دل مرد ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان سے تو قرات ہی نہیں کی جائے گی، وہ لوگوں کو سنا ہی نہیں سکیں گے۔ تو محبوب آپ حضرت عمر سے کہہ دو، وہ چونکہ بڑے مضبوط اعصاب والے ہیں وہ یہ کام کریں گے، لیکن میرے ابا جی سے نہیں ہو پائے گا۔ میرے محبوب نے انکار کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ساتھ حضرت حفصہ کو بھی ملا لیا کہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں میری یہ سفارش کرو کہ میرے ابا جی سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جنہیں میں مصلی دے رہا ہوں ہر لحاظ سے میں نے ان کی تیاری بھی کروائی ہوئی ہے۔ فرمایا اس موقع پر جس موقع پر اے عائشہ تم حضرت عمر کے بارے میں یہ کہہ رہی ہو کہ بڑے مضبوط اصحاب کے مالک ہیں، وہاں جب یہ بھی ہمت ہار جائیں گے،
فقط ابو بکر ہی ہیں جو لوگوں کو سنبھالنے والے ہوں گے۔ اس موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم جیسے بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو میں اس کا سر اتاروں گا۔ یعنی اس قدر آپ کے اوپر غم کی شدت تھی کہ یہ کیا کہنا ہے یا کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس قدر غم کا حملہ تھا۔ لیکن اس وقت جس ہستی نے قوم کو بکھرنے نہیں دیا اور امت کو ایک جگہ پہ اکٹھا رکھا، غم اگرچہ بڑا تھا لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے پھر لوگوں کو بھی حوصلہ دیا، اس ہستی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ لیکن محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو جدائی کا غم تھا، یہ جب بھی خطبہ دیتے ہوئے بھی یہ جب تازہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت بن جاتی، یہاں تک کہ محبت کی علامتوں میں سے جناب ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے قوت القلوب کے اندر جب ایک علامت یہ لکھی کہ محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ محب کو اپنی خوشی اتنی عزیز نہیں ہوتی جتنی اپنے محبوب کے دل کی خوشی عزیز ہوتی ہے۔ یہ بات لکھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات لکھی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جی ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ خوشی بڑی تھی کہ کئی سالوں سے جس دن کا مجھے انتظار ہے آج وہ دن میں دیکھ رہا ہوں، حسرت بڑی تھی کہ میرے ابا جی اسلام قبول کریں۔ پہلی دعوت پہ میں نے اسلام قبول کیا، تب سے میری حسرت ہے، اور یہ ہر صحابی کی حسرت تھی۔ اسلام لانے کے بعد ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے والدین بھی اسلام میں آئیں، میرے دیگر رشتہ دار جو قریبی ہیں وہ بھی اسلام میں آئیں، تاکہ جب دنیا میں رسول اللہ کی معیت میں اکٹھے ہو جائیں تو اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا رکھے۔ تو ہر بندے کی یہ چاہت تھی، اسلام لانے کے بعد اگر بیٹا مسلمان ہوا ہے تو چاہت یہ تھی باپ بھی آئے، ماں بھی اسلام قبول کرے، اور اگر باپ مسلمان ہے تو اس کی چاہت تھی بیٹے بھی اسلام میں آ جائیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سالوں سے مکی زندگی بھی گزری اور پھر مدنی زندگی بھی گزری، یہاں تک کہ فتح مکہ کا سال آیا تو اس موقع پر حضرت ابو قحافہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ویسے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انفرادیت ہے اور یہ آپ کا منصب ہے، خود بھی صحابی ہیں، ابا جی بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی، پھر آگے پوتے بھی صحابی، اس یعنی تیسری نسل تک بھی منصب صحابیت جن کا گیا ہے، رب ذوالجلال نے جنہیں توفیق دی ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی جب اسلام لائے تو اگرچہ خوشی بڑی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ کہنے لگے، محبوب مجھے اپنے والد کا اسلام بڑا پسند ہے، مجھے اس پہ بڑی خوشی ہے، لیکن کریم آقا آج جو میرے دل کی حسرت ہے، جو چاہت ہے میرے دل کی، میں اس کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تو عرض کرتے ہیں محبوب واللہ یا رسول اللہ لاسلام ابی طالب کان احب الی لو اسلم من اسلام ابی۔ محبوب اگرچہ خوشی ہے کہ میرے ابا جی مسلمان ہو گئے، لیکن کریم آقا اگر میرے ابا جی کی جگہ آپ کا چچا جناب ابو طالب وہ مسلمان ہو جاتے، وہ اسلام لے آتے، تو کریم آقا مجھے اپنے باپ کے اسلام پہ اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے چچا کے اسلام لانے پہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے چچا کے اسلام لانے پہ آپ کو خوشی ہوتی
اور محبوب آپ کی خوشی پہ پھر مجھے بھی خوشی ہوتی. یعنی یہ علامت ہے محبت کی کہ اتنی ایک طرف باپ کا رشتہ، لیکن کہا ان کے اسلام لانے کی خوشی صرف مجھے ہے، اگرچہ امتی ہونے کے لحاظ سے نبی کو بھی ہے، لیکن رشتہ داری کے لحاظ سے جتنی خوشی حضرت صدیق اکبر کو ہے، کہتے ہیں اگرچہ باپ ہے اسلام میں آ گیا خوشی بڑی ہے، لیکن کریم آقا ہم نے اپنی خوشیاں تو آپ کی خوشیوں پہ قربان کی ہوئی ہیں. کریم آقا اگر ان کی جگہ جناب ابو طالب اسلام لاتے تو پھر میرے لیے یہ زیادہ محبوب بات ہوتی. کہتے ہیں کان احب الیہ، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب بات تھی. اس کی جگہ جناب ابو طالب اسلام لے آتے، اس لیے کہ ان کے اسلام لانے کی خوشی محبوب آپ کو زیادہ ہوتی، تو آپ کی خوشی کی وجہ سے صدیق اکبر کا دل بھی خوش ہو جاتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز محبت ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، اس سے آپ اپنی محبت کا اس انداز میں اظہار کرتے ہیں. یہاں تک کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے السوائق محرکہ کے اندر اس بات کو لکھا. امام ابن حجر کہتے ہیں، فرماتے ہیں قسم اٹھا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا، اور یہ لفظ بخاری میں بھی ہیں. فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. کہتے ہیں محبوب مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اللہ کی قسم محبوب اتنی محبت مجھے اپنے گھر والوں سے نہیں ہے جتنی محبت مجھے آپ کے گھر والوں سے ہے. کہتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قرابت دار ہیں ان سے مجھے اتنی محبت ہے. کہتے ہیں ان اصلا من قرابتی، اتنی محبت میں اپنے گھر والوں سے نہیں کرتا جتنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہے. یہ بالخصوص آپ نے یہ جملے اس موقع پر بولے تھے جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا تھا. چونکہ آپ تک اس وقت یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، تو آپ نے مطالبہ جب کیا تھا باغ فدق کے حوالے سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ چونکہ میرے پاس حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے کہ انبیاء جو چھوڑ کے جائیں ان کا مال وراثت نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کی طرح، وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اس موقع پر فرمایا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فیصلہ میں کسی معاذ اللہ دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہوں. کہا اتنی محبت مجھے اپنے گھر والوں سے نہیں جتنی محبت مجھے رسول اللہ کے گھر والوں سے ہے. یہ جس میں مطالبہ ہے یہ اس پہ میں مجبور ہوں کہ میرے پاس حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بقیہ میری جان حاضر میرا مال حاضر. اس میں جس طرح رسول اللہ اپنا مال سمجھ کے میرے مال میں تصرف کرتے تھے، آج یہی اختیار میں اہل بیت کو بھی دیتا ہوں. میرا مال حاضر ہے، جس طرح چاہو تصرف کرو، اس پہ میں ہاتھ نہیں روکوں گا، لیکن جس کے بارے میں میرے نبی نے منع کر دیا اس پہ میں مجبور ہوں، وہاں میں کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس موقع پر جب یہ حدیث سنائی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حدیث سن کے آپ نے پھر سکوت اختیار کیا اور دوبارہ ساری زندگی اس بات کا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا. چونکہ حدیث رسول سنی ہے اس لیے سر تسلیم خم کیا کہ رب ذوالجلال نے اگرچہ اس لحاظ سے یہ مطالبہ کرنا ضروری سمجھا کہ جس طرح دوسرے جو ہیں والدین دنیا سے جائیں تو ان کے مال میں اولاد کا حق ہوتا ہے وراثت کے طور پہ، تو اس کے پیش نظر مطالبہ کر رہی تھیں. وگرنہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا جس طرح آج روافظ نے گڑا ہوا ہے کہ وہ جب صدیق اکبر نے باغ نہیں دیا تو معاذ اللہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو پھر ساری زندگی ناراض رہیں.
یہاں تک کہ وصیت کی کہ ان کو جنازے میں بھی نہ آنے دیا جائے. تو یہ ساری وہ من گھڑت باتیں ہیں جو شیعوں کی، رافضیوں کی گڑی ہوئی ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں تو یہاں تک موجود ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جس وقت یعنی یہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے آ کے جو آپ کی خدمت میں تھیں سیدہ کائنات کی تو آ کے بتایا کہ جب رات کے وقت وصال ہوا تو کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو ہستی تشریف لے کے گئیں وہ میرے ابا جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. رافضی کہتے پتہ ہی صبح چلا، رات کے وقت جنازہ پڑھا دیا گیا، پتہ ہی نہ چلا. اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت ہے. یعنی یہ ہے ایک وہ نظریہ جو روافض نے گڑا اور ایک ہے وہ سوچ جو اہل سنت کی سوچ ہے کہ جس وقت جنازے کا وقت آیا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا جس میں اطہر پڑا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے صدیق اکبر آپ آگے بڑھیں جنازہ پڑھائیں. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں علی نہیں آپ پڑھاؤ، چونکہ قرابت کے لحاظ سے حق آپ کا بنتا ہے تو آپ پڑھاؤ. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کا یہ فرمان سنا ہوا ہے جس قوم کے اندر ابو بکر ہوں اس قوم کے لیے لائق ہی نہیں کہ ابو بکر کے سوا کسی اور کو امام بنائیں. اب اس بات کو حضرت امام حسن نے بھی بیان کیا، کہتے ہیں کہ امی میری ہے اور مجھے پتا ہے کہ جنازہ کس نے پڑھایا ہے. کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ پڑھایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے آپ اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے، کہتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہے تو ان کو اہل بیت اطہار میں تلاش کرو. اگر حضور کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اگر چاہتے ہو، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چاہتے ہو، اگر ان کا جو ہے طریقہ، ان کی معیت اور ان کی محبت لینا چاہتے ہو تو ملے گی کہاں سے؟ کہتے ہیں فی اہل بیتہ، اہل بیت کا دامن تھام لو، یہی محبت رسول اور در رسول تک پہنچانے والا ہے. اکثر یہ جملہ جو کئی محدثین نے اس کو بیان کیا، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کئی اس کے ترجمے ہیں کہ لوگوں تلاش کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں؟ فی اہل بیتہ، آپ کی اہل بیت میں. محبت رسول تمہاری کامل تب ہوگی اور دعوی محبت رسول تمہارا سچا تب ہوگا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرو گے. اس سلسلہ میں امام ابن حجر نے یہ حدیث بھی یہاں پہ نقل کی کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بی ابی شبیہ بن نبی لیس شبیہا بعلی، اے حسن میرے والدین تم پہ قربان ہو، اے حسن تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابت رکھتے ہو. لیس شبیہا بعلی، تمہاری مشابت حضرت علی سے نہیں ہے، یعنی اپنے ابا جی سے نہیں بلکہ تمہاری مشابہت تمہارے نانا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اور یہ روایت کے حضرت امام حسن و حسین دونوں ایک سر سے لے کے سینے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھا اور دوسرے شہزادے سینے سے لے کے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. تو اسی بات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں محبت کا اظہار کر رہے تھے حضرت امام حسن سے کہ، اور پھر حضرت علی سے یہ بھی کہا کہ یہ شہزادہ تمہارا رسول اللہ سے تو مشابت رکھتا ہے
لیکن آپ سے مشابہت نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، یہ بات سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے. یعنی یہ آپس میں محبت کا انداز ہے اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہے. معاذ اللہ اگر کوئی نفرت ہوتی یا کوئی دشمنی کا اس انداز میں سلسلہ ہوتا تو دونوں کبھی اس انداز میں محبت کا اظہار نہ کرتے، بلکہ یہاں تک ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہیں دار قطنی کے اندر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر رسول پہ بیٹھے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان سے آ کے یہ کہا کہ انزل ان مجلس ابی، کہ میرے ابا جی، یعنی اشارہ اپنے نانا جی کی طرف تھا کہ جہاں میرے نانا جی بیٹھتے ہیں اے ابو بکر نیچے اتریے، یہ تو میرے نانا جی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بیٹھتے ہیں، تو آپ اس سے نیچے اتریں. تو فقال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، آپ نے اس بات کا غصہ نہیں کیا کہ یہ شہزادے اگر معاذ اللہ کوئی معاملہ نفرتوں کا ہوتا تو فوراً یہ یعنی پلاننگ کی جاتی کہ یہ تو بچہ ہے اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا، یقیناً اس کو کسی نے سکھا کے بھیجا ہے، اور پورا ایک جو ہے وہ محاذ کھڑا ہو جاتا. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملے کیا بولے؟ کہتے ہیں صدقت واللہ انہو لمجلس ابیکا، اے شہزادے تو سچ کہتا ہے، یقیناً یہ تمہارے نانا جی کے ہی بیٹھنے کی جگہ ہے، لیکن میں خود نہیں بیٹھا، وہ مجھے بٹھا کے گئے ہیں، انہوں نے ہی تو مجھے بٹھایا ہے، میں نہیں بیٹھا، میں کون ہوتا ہوں بیٹھنے والا. کہا یہ کوئی وراثت میں مجھے ابو قحافہ کی طرف سے بھی نہیں ملا کہ میرے باپ نے مجھے دیا ہو. اے اہل بیت اطہار، یہ تمہارے گھر کا ہی تو فیض ہے. صدقتا، تو سچ کہتا ہے کہ انہو لمجلس ابیکا، یہ تمہارے ابا جی کی ہی جگہ ہے. ثم اخذہ واجلسہ فی ہجرہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی چھوٹے سے شہزادے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور پھر زاروں کے تا رونا شروع کر دیا کہ کون تھا ابو بکر، کون جانتا تھا انہیں، آج جو بھی مقام اور عظمت ملی ہے اے حسن یہ تمہارے گھر سے ہی تو ملی ہے، یہ تمہارے گھر کا ہی تو فیض ہے، یہ تمہارے نانا جی کا ہی عطا کیا ہوا ہے. میں نہ بیٹھتا اگر وہ مجھے بٹھا کے نہ جاتے. مصلی پہ بھی کھڑا انہوں نے کیا، ممبر پہ بھی انہوں نے بٹھایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے تو فوراً آپ نے یہ جملے بولے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ ما کان عن رأیی، کہتے ہیں خدا کی قسم اے صدیق اکبر میں نے ان کو یہ سکھا کے نہیں بھیجا، انہوں نے جو کہا ہے یہ شہزادے نے اپنی طرف سے کہا ہے، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدقت واللہ، اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہو، آپ نے ہرگز ان کا کوئی ذہن بنا کے یہ ان کو سکھا کے نہیں بھیجا، انہوں نے جو کہا اپنی طرف سے کہا. یعنی اس انداز میں وہاں تو محبت کے سلسلے تھے. آج جس کو اس حد تک بیان کر دیا کہ اہل بیت کی محبت اور ہے، صحابہ کی محبت اور ہے، یہ پراپوگنڈا ایران سے چلا. مدینہ شریف سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی محبت آپس میں یوں ہے کہ کائنات میں اس محبت کی کوئی مثال پیش نہیں کرتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو امام عسکری نے اس کو بیان کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے درمیان مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں آئے. فسلم، آ کے سلام کیا. ثم وقفا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے اور ینظر، انتظار کرنے لگے کہ موضع یجلس فی، کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھیں. چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سارے صحابہ بیٹھے تھے اور پاس بیٹھنے کی قریب جو ہے وہ جگہ نہیں تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا توقف کیا اور سوچا، انتظار کیا کہ میں کہاں بیٹھوں. تو فنظر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فی وجوہ الصحابہ، صحابہ کے چہروں کو دیکھا. ایہم یوسع لہ،
آج کون ہے جو اپنی جگہ چھوڑ کے میرے علی کو جگہ دیتا ہے؟ کون ہے جو ان کے لیے جگہ بناتا ہے، جگہ کو کشادہ کرتا ہے؟ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ يَمِينِ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر بار کی طرح محبوب کے دائیں جانب بیٹھتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر دائیں جانب بیٹھے تھے، فَتَزَحْزَحَ لَهُ عَنْ مَجْلِسِهِ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اپنی جگہ سے ہٹے، اور فقال لہو، حضرت علی سے کہا، ہا ہونا یا ابا الحسن اجلس، اے حسن کے ابا آؤ آپ میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ اب جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ کشادہ کی، فجالس بین النبی و بین ابی بکر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان جا کے جب حضرت علی بیٹھے تو راوی کہتے ہیں فعرف السرور فی وجہی، کہ انہوں نے رسول اللہ کے چہرے پہ خوشی کے اثرات دیکھے، خوشی کے اثرات دیکھے کہ محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور ساتھ میرے محبوب نے یہ جملے بولے، فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، اے ابو بکر تو بھی شان والا ہے، میرا علی بھی شان والا ہے، فرمایا شان والے کی شان کو شان والا ہی سمجھتا ہے، فرمایا اللہ نے تمہیں بھی شانیں دی ہیں، میرے علی کو بھی دی ہیں، فرمایا اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اے ابو بکر وہ تو ہی سمجھا ہے، اور تو نے ہی اس کے لیے جگہ کو کشادہ فرمایا ہے۔ اس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار سے یہ محبت کا اظہار کرتے۔ دار قطنی کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئے تو آپ فرمانے لگے من سرہ ان ینظر الى اعظم الناس منزلتا واقربهم قرابا، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب ترین قرابت کے لحاظ سے جسے قرب حاصل ہے اور اس نسبت کی وجہ سے وہ لوگوں میں سب سے عظیم ہو، یعنی قرابت کے لحاظ سے، فرمایا اسے چاہیے کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذِهِ الطَّالِحِ، وہ اس آنے والے کا دیدار کر لے جو رسول اللہ کے سب سے قریب ترین قرابت کے لحاظ سے کسی بندے کو دیکھنا چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اب دیکھو اگر معاذ اللہ نفرت کا سلسلہ ہوتا تو کبھی یہ محبت بری داستانیں نہ ہوتیں اور کبھی ایک دوسرے کے بارے میں احادیث ان کی عظمت اور فضیلت کی بیان نہ کی جاتی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں حضرات نے آپس میں ایک دوسرے کی شان بیان کر کے یہ بتایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ جس نے صدیق سے محبت کرنی ہے تو اس کی شرط یہ ہے اس کے دل میں علی کا بھی پیار ہو، اور جس نے حضرت مولا علی سے پیار کرنا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے سینے میں حضرت صدیق اکبر کی محبت بھی جلوہ گر ہو۔